اب یہ جو غسل کا طریقہ ہے اس کے لیے حدیث ساری میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 316، یہ غسل وہ بتا رہا ہوں جو میں زندہ ہوں اور میرے اوپر غسل فرض ہو گیا۔ جو بھی وجوہات ہیں غسل فرض ہونے کی سب جانتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مرد اور عورت کا جو غسل ہے وہ بالکل سیم ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں، دونوں صورتوں میں۔ اس کے اوپر علماء نے بڑی اہم باتیں لکھی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ إِذَا لَا دَلِيلٌ عَلَى التَّفْرِيقِ، اگر مرد اور عورت کے مسئلے میں کوئی الگ سے حدیث وارد نہ ہوئی ہو تو پھر عورت ایٹومیٹکلی مرد کے مسئلے میں شامل ہوتی ہے، یعنی جو طریقہ مرد اختیار کرے گا غسل کا، وضو کا، نماز کا، وہی عورت اختیار کرے گی، عورت کا الگ سے طریقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کی 316 نمبر ہے، بخاری کی 257 نمبر ہے، اور پھر 259 نمبر ہے، 248 نمبر ہے، 259 پھر ہے، 256 ہے، 258 ہے اور 249 ہے۔ اس میں ایک صحیح مسلم کی، باقی ساری حدیث جو ہیں غسل کے متعلق وہ بخاری کی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ صحیحین سے زیادہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تو یہ یعنی ان حدیث کے نمبروں کو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب جب غسل فرض ہوا تو کوئی بھی نجاست اور گندگی یا غلاظت جو بھی لگی تھی، شادی شدہ ہیں، بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے مرد کے لیے بھی وہی حکم ہے، عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے لیکن غسل فرض ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد لڑکوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے سلسلہ، اور اسی طرح خواتین کا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کو مینسز آتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے وہ حصہ دھونے سے پہلے جو سنت طریقہ ہے، چونکہ اس وقت ٹوٹیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو ٹب کے اندر سے پانی نکالا جاتا تھا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ پہلے پانی الگ سے لے کے ہاتھ دھو لیتے تھے تاکہ وہ غلاظت والا، گندگی والا ہاتھ پانی میں نہ لگے۔ آج کل ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹی کھولنی ہے اور آپ نے استنجا کر لینا، لیکن کیونکہ سنت ہے تو بہتر ہے کہ ہم اسی پہ عمل کریں۔ تو پہلے یعنی استنجا کرنے سے پہلے بھی، اس غلاظت کو دھونے سے پہلے بھی جو نبی پاک کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ نبی علیہ السلام تو مٹی کے اوپر ملتے تھے، اب چونکہ ہم صابن استعمال کرتے ہیں تو صابن استعمال کریں، صابن کے ساتھ ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں، اور اس کے بعد آپ کو قضائے حاجت ہے وہ بھی کر لیں۔ جب آپ کو تسلی ہو گئی ہے تو پھر اتنے حصے کو آپ اچھے طریقے سے دھو لیں، حتیٰ کہ آپ صابن بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے۔ وہ سارا حصہ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے آپ بائیں ہاتھ سے، کیونکہ استنجا کرتے ہوئے بائیں ہاتھ استعمال کرنے کا حکم ہے، دائیں کی اجازت نہیں ہے، تو اچھے طریقے سے اس کو دھو لیں۔ جب تسلی ہو گئی ہے تو پھر نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھوں کو پھر دوبارہ سے دھوتے تھے اور مٹی کے اوپر رگڑتے تھے۔ تو دونوں ہاتھوں کو آپ ٹوٹی کے نیچے کریں، صابن کے ساتھ دھو لیں۔ دھونے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ جو غسل ہمارے اوپر فرض ہے اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اور وضو کا وہی طریقہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں وہی اختیار کرنا ہے، کہ اسی طریقے سے پہلے تو نیت ہوگی کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کہہ کے، اگر آپ نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ یہ پریشان نہ ہو، بسم اللہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور واش روم کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو سیٹ ہے نا جدھر گند پڑا ہوا وہ ایک الگ ہے، جو اکٹھے واش روم بنے ہوئے ہیں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ ایریا جو ہے وہ اتنا حصہ وہ بھی سیٹ کے اندر ہی گند رہتا ہے، اوپر وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر پانی بھی بہا دیں پھر بھی شک ہے تو جہاں آپ غسل کرنے لگے ہیں، جس طرح آج کل ٹف ٹائل لگی ہوتی ہے، تو ایک لوٹا آپ نے بہا دیا ہے تو وہ پاک ہے، وہ پاک ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آیا، صحابی نہیں تھا، ابھی مسلمان بعد میں ہوا، اس نے پیشاب کر دیا تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ حالانکہ کچی زمین تھی، پانی جذب ہو گیا تھا پیشاب کا، آپ نے کہا پانی بہا دو، تو پکی میں تو بالاولیٰ صاف ہو جائے گا۔ جب آپ نے ایک لوٹا بہا دیا تو گندگی ختم۔ اب آپ اس شک سے نکل آئیں کہ یہ تو غلاظت والی جگہ ہے، یہ گندگی والی جگہ ہے، تو یہاں تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، یہاں ہم جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتے، سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں وضو نہیں کر سکتے، بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، تو غسل کیسے ہو جائے گا؟ گند والی جگہ پہ تو غسل بھی ہم نہیں کر سکتے، تو وہ گند والی جگہ نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی طریقے سے بسم اللہ کہنی ہے، اور وضو کا سارا طریقہ وہی اختیار کرنا ہے۔ یہاں آ کے رک جانا ہے، یہاں کے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے، اور مسا نہیں کرنا۔ جب میں خود غسل کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، ہم زندہ ہیں،
تو اس وقت سر کا مسا نہیں کرنا. یہ بایاں بازو کونی تک دھونے کے بعد کیا کرنا ہے, ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے اور اپنے سر کے اندر خلال کرنا ہے, پورے سر کے اندر. خواتین اگر گت کی ہوئی ہے, گت جانتے ہیں نا پیچھے باندھا ہوتا ہے, تو کھولنا ضروری نہیں. البتہ جب عورت مردہ ہوگی تو پھر بال کھولنے ضروری ہیں, لیکن زندہ عورت جو ہے وہ پچھلا حصہ جو ہے, کیونکہ وہ سر میں شامل نہیں ہے, یہ جو بال ہیں ان کو نہ کھولے, لیکن یہ جو حصہ ہے وہ پانی لے کے اس کے اندر اچھی طریقے سے اس کو جذب کرے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اندر پانی جڑوں تک پہنچ گیا ہے. 3 بار کر لے, 4 بار کر لے, اس میں قید نہیں آئی. اس میں یہی ہے کہ اچھے طریقے سے تر کرے. 2 دفعہ تسلی ہو گئی ہے, 3 دفعہ ہو گئی ہے, تو میں اس کے اوپر ویسے وضو کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ 3 دفعہ کرنا چاہیے میکسیمم. نہیں, ابھی نہیں. ابھی تو میں خلال کی بات کر رہا ہوں کہ ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے اور سر کے بالوں میں شام داخل کر کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایسے سے کرنا ہے. 1 بار, 2 بار اور 3 بار. اس کے بعد آپ نے چلو پانی کا لینا ہے. چلو پانی کا لے کے یہ جو ہماری دائیں جانب کان کے اوپر والا حصہ, یہ والا, یہ کان پٹی جس کو کہتے ہیں, اس حصے میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مل دینا ہے. پھر دوسرا چلو اس طریقے یہاں پہ ڈالنا ہے, یہاں پہ اس حصے پہ ڈال کے اس کو مل دینا, اور تیسرا چلو سینٹر میں ڈالنا ہے. یعنی پہلا, دوسرا اور تیسرا, پہلا, دوسرا اور تیسرا یہاں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مل دیں. اس کے بعد شاور لگا ہوا ہے, آپ اس کو کھولیں اور رائٹ یعنی دائیں جانب سے, یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے, تو دایاں حصہ آپ نیچے کر دیں. اب اس کے بعد پھر آپ بایاں کر دیں. اس کے ساتھ اپنے بازوؤں کو, یہ والے حصے کو, یعنی آپ کوشش کریں کہ ناف سے نیچے اور یہ جو گھٹنوں سے اوپر والا حصہ ہے سینٹر والا, یہاں اب آپ کا ہاتھ نہ لگے, کیونکہ یہ حصہ آپ پہلے اچھے طریقے سے دھو چکے ہیں. اب یہاں ہاتھ نہ لگے, کوشش پوری کریں. اگر لگ جائے تو غسل تو ہو جائے گا لیکن وضو ٹوٹ جائے گا اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے. تو اس لیے میں اتنی باؤنڈری بتا رہا ہوں. ویسے یہاں لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ یہاں ہاتھ لے کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے بھی ہاتھ چلا جائے. تو احتیاط یہ ہے کہ کیونکہ یہ حصہ ہم نے پہلے اچھے طریقے سے دھو لیا, اب اس کو دوبارہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے. نیچے والے کو مل دیں, ادھر سے بھی, باقی پیچھے سے بھی مل دیں. اب اس کے بعد اگر آپ صابن لگانا چاہتے ہیں تو آپ صابن بھی لگا سکتے ہیں. شیمپو لگانا چاہتے ہیں سر پہ, داڑھی پہ, آپ شیمپو بھی لگا سکتے ہیں. اور اس میں طاق کی کوئی شرط نہیں. اس غسل میں یعنی 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ, مردے کے غسل میں طاق کی شرط ہے, لیکن خود جو ہم غسل کر رہے ہیں اس میں شرط نہیں ہے. اس میں صرف اتنی تسلی کرنی ہے کہ میرا پورا جسم جو ہے وہ تر بھی ہو گیا ہے اور کوئی حصہ خشک بھی نہیں رہ گیا. پورے حصے کو آپ نے صابن بھی لگا لیا, شیمپو بھی لگا لیا ہے, اچھے طریقے سے پانی بہا کے آپ نے پورے جسم کو, یا شیمپو اور صابن آپ نے استعمال نہیں کیا, ویسے ہی آپ نے شاور لے لیا ہے. یعنی دائیں جانب ساری دھو لی ہے اور بائیں بھی دھو لی ہے. سر کو دوبارہ 1 دفعہ پھر نیچے کر کے تو آپ اینڈ پہ دھو کے, اور سارا مکمل جب آپ نے حصہ دھو لیا ہے پاؤں تک, یعنی پاؤں تو غسل کرتے ہوئے دھوئے نا, وضو کے لیے ابھی نہیں دھوئے. یعنی جو ہم نے غسل کرنا ہے اس میں ہم نے پاؤں نہیں دھوئے تھے, سر کا مسا بھی نہیں کیا تھا اور پاؤں بھی نہیں دھوئے تھے, یہاں آ کے چھوڑ دیا تھا. اب ہم نے تسلی سے نہا لیا, پورا جسم ہمارا تر ہو گیا ہے. اب آپ نے, نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے, کیونکہ وہاں کچی جگہ تھی, جس جگہ آپ غسل کرتے تھے آپ پھر تھوڑا سا سائڈ پر ہوتے تھے. اب میں نے پہلے بتا دیا کہ جس طرح کہ ہمارے واش روم میں ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم ادھر ہی کھڑے ہو کے, بیسن لگا ہوا ہے تو آپ دایاں پاؤں, اب مسا نہیں کریں گے. یہ جو مردے کو غسل دینا وہ والے میں مسا کرنا ہے, لیکن اس میں مسا نہیں ہے. اس میں وہ جو ہم نے خلال کیا تھا نا, وہ اس کے اندر ہی مسا آ گیا ہے, الگ سے اب مسا نہیں کرنا. یعنی ہم نے یہاں تک کونی تک دھویا تھا اور اس کے بعد ہم نے خلال کیا, چلو ڈالے 3, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر, اور سارے جسم کو دھویا. اب ہم مکمل جب تسلی ہو گئی کہ ہم نے نہا لیا ہے تو اب آپ نے دائیں پاؤں کو دھونا ہے پہلے اسی طریقے سے, یعنی ٹخنے تک دھونا فرض ہے, جتنا لمبا کرنا آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے بائیں کو دھونا ہے. اب آپ کپڑے پہن کے دعا پڑھنی ہے, وضو کے بعد والی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے. اور اگر میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ دوران غسل ہمارا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا تو ہمارا غسل بھی ہو چکا ہے اور ہمارا وضو پہلے ہم نے کیا تھا, اینڈ پہ پاؤں دھوئے تو وضو بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اسی وضو کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, 1 2 3 جب تک وضو ٹوٹے گا نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں الگ سے وضو کرنا چاہیے, تو الگ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا وہ وضو اور غسل جو ہم غسل کے لیے کرتے ہیں, اور زندہ بندہ کرتا ہے, خود کرتا ہے. تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے.
ایک دو دفعہ آپ تھوڑی سی احتیاط برتیں گے تو جب روٹین میں آپ کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. پہلے ہوگی ٹینشن کہ پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے. تو میں سمپل پھر بتاتا ہوں کہ وضو سب سے پہلے وہ نجاست کو صاف کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں, پھر نجاست صاف کرنی ہے, پھر ہاتھ دھونے ہیں, پھر وضو کرنا ہے. یہاں تک جب پہنچے ہیں تو پھر آپ نے خلال کرنا ہے, یعنی ہاتھ گیلے کر کے بالوں میں داخل کر کے اچھے طریقے سے 3 دفعہ کم از کم کر لیں. اس کے بعد ایک چلو ادھر ایک ادھر ایک ادھر. اگر ہم پانی صحیح طریقے سے پہلے خلال کر لیں اور 3 چلو اچھے طریقے سے ڈال لیں تو ہمیں غسل کے دوران سر دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم سمجھتے ہیں تو پھر سر کے اوپر بھی پانی ڈال سکتے ہیں. جب ہم غسل کر رہے ہیں تو سر بھی نیچے آ جائے, پہلے یہ ساری سی پاؤں تک آ جائے اور پھر یہ سارا حصہ پاؤں تک آ جائے اور اچھے طریقے سے اس کو مل لیں. اگر صابن لگانا ہے تو آپ صابن لگا لیں, شیمپو لگانا ہے تو شیمپو لگا لیں. جب مکمل ہو گیا تو اینڈ پہ دونوں پاؤں دھونے ہیں, پہلے دایاں پھر بایاں, اور کپڑے پہن کے دعا پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے, زیادہ تر فجر کے ٹائم ہی ہوتا ہے, تو آپ مسجد میں جائیں, جا کے نماز پڑھیں. آپ کا سب کا غسل ہو گیا ہے, جاؤں جی مسجد میں.